الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حضرات محترم، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ آل عمران کی 96 نمبر کی آیت ہے، آیت نمبر 96. عجیب اتفاق ہے، بلکہ یہ قرآن کا کرشمہ ہے کہ اب موسم حج کا چل رہا ہے. حج کے لیے ہوائی جہاز روانہ ہو رہے ہیں. عازمین حج اپنے اپنے مقامات سے نکل رہے. ایسے موقع پر جو آیت تفسیر کی خاطر ترتیب کے ساتھ آئی ہے، اس آیت میں اللہ نے مکے کا ذکر کیا ہے اور حج کا ذکر کیا. اسے اتفاق کہیے یا کو انسیڈنٹ کہیے کہ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ ہم نے تو سوچا نہیں کہ اس موقع پر یہ آیت پڑھی جائے. اگر کوئی حج کے بارے میں بیان کرنا چاہے تو لازمی طور پر اسے یہی آیت پڑھنا پڑے گا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. تو موسم جیسا ہے بات ویسی ہے، اور جیسی بات ہونی چاہیے اسی کے مطابق آیت بھی آئی. مولا کریم فرماتا ہے ان اول بیت، یقیناً پہلا گھر، اس پوری دنیا میں پہلا گھر، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے رکھا گیا، للذی ببکہ، وہ وہی ہے جو مکہ کے اندر ہے، مبارکن، برکت والا ہے، وہ ہدن، ہدایت ہے، للعالمین، تمام عالموں کے لیے. یہ اس آیت کے لفظوں کا ترجمہ ہے. تو پہلا گھر یعنی سب سے پہلے کعبے کو اللہ تعالی نے اس زمین پہ رکھا. یوں بھی روایت ہے کہ زمین جو پھیلائی گئی ایک نقطے سے پھیلائی گئی، اور وہ نقطہ جو ہے مرکزی حیثیت رکھتا ہے، مرکزی حیثیت، سینٹر پوائنٹ، وہاں سے پوری زمین پھیلی ہے. تو اگر زمین کی مساحت لی جائے، یعنی زمین کو ناپ کر دیکھا جائے، تو پوری زمین اگر کعبے سے زمین کی کنارے تک ناپ کر دیکھا جائے تو جتنی لکیریں جائیں گی سب کا سائز ایک ہی ہوگا، سب کی مساحت، سب کا کی مقدار ایک ہی ہوگی.
یہ بھی قدرت کا کرشمہ ہے۔ تو پوری دنیا میں بیچوں بیچ جو جگہ ہے وہ ہے مکہ مکرمہ، اور مکے کے اندر کعبۃ اللہ۔ دنیا بھر کے لوگ اس مقام کی طرف توجہ کر کے نماز ادا کریں۔ توجہ کرنا یعنی چہرہ کرنا۔ دیکھیں اردو میں توجہ کا معنی ہے کانسنٹریٹ کرنا، مگر عربی میں توجہ کا معنی ہے چہرہ پھیر کے دیکھنا۔ انی وجہت وجہیہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلا گھر، جب زمین پہ کوئی گھر نہیں تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے کعبے کو زمین پہ رکھ دیا، اور اللہ نے اسے کیا لقب دیا ہے؟ ان اول بیت، پہلا گھر۔ اول کسے کہتے ہیں؟ اول اسے کہتے ہیں جس سے آگے کچھ نہ ہو۔ میں اول مسجد میں آیا کا مطلب کیا؟ میرے سے پہلے کوئی نہیں آیا، میں اول آیا لیکن میرے سے پہلے 4 آدمی بیٹھے تھے، تو آپ اول نہیں ہوئے، آپ تو 5ویں ہو گئے۔ تو اول جسے انگریزی میں فرسٹ کہتے ہیں، پہلا۔ تو قرآن نے کعبے کو پہلا گھر کہا، تو اس سے یہی بات ذہن میں آتی ہے کہ جب کعبہ بنایا گیا تو اس وقت کوئی گھر اس پوری زمین میں نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام نے کعبے کا طواف کیا ہے، آدم علیہ السلام۔ کیا کوئی زمانہ آدم علیہ السلام سے بھی پرانا زمانہ ہے؟ پہلے انسان ہے آدم علیہ السلام۔ تو یہ گھر، اس کا مقصد کیا ہے؟ وضع للناس، لوگوں کے لیے رکھا گیا۔ وضع رکھا گیا للناس، لوگوں کے لیے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے لیے وہ گھر رکھا جاتا ہے جس میں لوگ رہیں، لوگ بسیں، لوگ آرام کریں، اپنا جینا کریں، کھائیں پکائیں۔ مگر کعبے میں تو یہ نہیں ہے۔ کعبہ پکانے کے لیے نہیں، سونے کے لیے نہیں، زندگی بسر کرنے کے لیے نہیں، صرف اور صرف عبادت کے لیے رکھا گیا ہے کعبہ۔ تو پروردگار نے یہاں پر للعبادتی، عبادت کے لیے گھر رکھا گیا ایسا نہیں کہا، بلکہ للناس، لوگوں کے لیے رکھا گیا۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ ذرا ہم غور کریں گے تو بھاری بھاری باتیں قرآن مجید سے ہم پر روشن ہوتی ہیں۔ تمہارا کھانا پینا، آرام کرنا، بسنا، یہ تمہاری ثانوی ضرورت ہے، سیکنڈری ضرورت ہے۔ تمہاری بنیادی ضرورت، تمہاری پرائمری ضرورت یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی عبادت یہ تمہاری پرائمری ضرورت ہے، پرائمری نیڈ آف ایوری ہیومن بینگ، ہر انسان کی بنیادی ضرورت، ہر انسان کی بنیادی ضرورت۔ اسی لیے مسلمان کسی محلے میں جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہاں ہوٹل کہاں ہے، یہاں کپڑے کی دکان کہاں ہے، یہاں مچھلی کا مارکیٹ کہاں ہے، یہاں پر گوشت کی دکان کہاں ہے، سبزی کی دکان ہے، یہ نہیں دیکھتا۔ پہلے دیکھتا کہ یہاں پر مسجد کہاں ہے، کیونکہ مسجد اس کی ضرورت، دل کا سکون ہے، نماز پڑھنا ہے، پہلے مسجد کی تلاش کرتا ہے۔ یہ مسلمان کی نشانی۔ اکثر لوگ ایسی جگہ گھر تلاش کرتے ہیں جہاں مسجد قریب، مجبوری میں کوئی چلا جائے تو جانے کے بعد اس کی یہی فکر رہتی ہے کہ میرے محلے میں مسجد نہیں ہے، کسی بھی طرح کوئی مسجد یہاں بنا دی جائے۔ اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، بالآخر مسجد تیاری ہو جاتی۔ یہ جو حساب لگایا گیا ملکوں کا، تو اس میں ایک فخر کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ سب سے زیادہ مسجدیں انڈونیشیا میں ہیں۔ انڈونیشیا کے بعد سب سے زیادہ مسجدیں ہندوستان میں، ہندوستان کے بعد ہی دیگر ممالک ہیں، اگرچہ کہ وہ اسلامی ممالک ہیں، مگر مسجدوں کی تعداد، نمبر آف مسجدوں کی تعداد جو ہے دوسرے نمبر پر انڈیا ہے، پہلے نمبر پر انڈونیشیا ہے۔
تو بہرحال لوگوں کے لیے کعبہ رکھا گیا، یعنی تمہارا فائدہ کعبے سے وابستہ ہے، اس لیے کہ تم رب کے بندے ہو، رب کے بندے ہو۔ بندے کی طلب کیا ہے؟ بندے کی طلب ہے کہ میں بندگی کروں، بندگی کروں۔ پیاسے کی طلب کیا ہے؟ مجھے پانی مل جائے۔ بھوکے کی طلب کیا ہے؟ مجھے روٹی مل جائے۔ تھکے ماندے انسان کی طلب کیا ہے؟ مجھے آرام مل جائے۔ تو خدا کا بندہ ہے، تیری طلب کیا ہونا چاہیے؟ مجھے بندگی کا موقع مل جائے۔ تو بندگی کے لیے اللہ نے کعبے کو مقرر کیا۔ خدا کے یہ بندے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، یہ دنیا میں بسیں گے، خدا کی عبادت کریں گے۔ عبادت کے لیے کوئی گھر ہونے چاہیے، کوئی مقام ہونے چاہیے جہاں عبادت کی آرزویں وہ پوری کریں۔ کعبے کے پاس جا کر محبت کی ساری آرزویں پوری ہوتی ہیں۔ کیا آرزو؟ ایک بندے کا دل چاہتا ہے کہ میں خدا پہ نچھاور ہو جاؤں، خدا پر نچھاور ہو جاؤں، جس طرح پروانہ چراغ کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، میں بھی میرے رب کی خاطر چکر لگاؤں، چکر لگاؤں۔ تو رب کا چکر کون لگائے گا؟ رب نے کہا کہ اے بندے، تیرے دل کے سکون کے لیے میں نے ایک انتظام کر دیا ہے، میں نے کعبے کو رکھ دیا ہے، تو کعبے کا چکر لگا لے، کعبے کا چکر لگا لے۔ تو اس چکر کے لگانے کے بعد دل کو ایسا سکون ملتا ہے کہ بہت بڑی نعمت حاصل ہو گئی۔ 7 چکروں کا ایک طواف ہے، 7 چکر ہے۔ اللہ چاہتا تو 2 چکر بھی رکھتا، 3 بھی رکھتا، مگر انسان کو پوری تسلی ہو جائے، مومن کو پوری تسلی ہو جائے۔ دن بھی اللہ نے 7 بنائے، 8واں دن نہیں ہے، پیر کے بعد منگل، چاشمبا، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، 7واں دن، اس کے بعد 8واں دن ہے، وہی پیر کا دن دوبارہ آ جائے گا۔ کیلنڈر میں 7 دن ہی ہوتے ہیں، 8 دن کا ہوتے ہیں، تو دن 7 ہے، طواف کے چکر بھی 7 ہے۔ اللہ نے کہا میں نے آسمان بھی 7 بنائے، 7 سماوات ہیں، 7 آسمان میں نے تمہارے لیے بنا دیے ہیں، اور کمال کی صفتیں، ان کا پرتو جو ہمارے اندر رکھا گیا ہے وہ بھی 7، حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام، 7۔ جیسے یہ بی سی ڈی ای ایف جی، اس طرح ہمارے بزرگوں نے ہم کو یاد کروا دیا ہے۔ حیات پہلا کمال ہے، زندگی۔ اگر زندگی ہی کسی کی چلے گئی تو پھر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ حیات کے بعد کیا ہے؟ علم، جاننا۔ کسی بھی چیز کو جانتا ہی نہیں تو زندہ رہ کے بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ علم کے بعد ارادہ، چاہت، یہ کروں گا یا نہیں کروں گا۔ اس کے بعد قدرت، طاقت ہونا کسی بھی کام کی کرنا، سماعت، سننا، بصارت، دیکھنا، کلام بولنا۔ حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام، یہ بھی 7 کمال والی صفتیں ہیں۔ جو یہ ایک صفت بھی چلی جائے تو وہ کمال نکل جاتا ہے۔ اگر کلام چلے جائے تو آدمی گونگا ہو جائے، سماعت چلی جائے تو آدمی بہرا ہو جائے، اگر بصارت چلی جائے تو آدمی اندھا ہو جاتا ہے، قدرت چلی جائے تو آدمی عاجز ہو جاتا ہے، ارادہ چلا جائے تو آدمی حیرت میں پڑ جاتا ہے، اور اگر حیات ہی چلی جائے تو آدمی مردہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے رکھا ہے کعبے کو، جو کہ پہلا گھر ہے۔ جب خدا پہلا کہہ دے تو ہم بھی کہیں کہ یہی پہلا گھر ہے، اور اللہ نے اسے بیت کہا ہے، گھر۔ تو تمہارا گھر بعد میں بنا، رب کا گھر پہلے بنا۔
تمہارے گھر میں تمہاری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، رب کے گھر میں تم رب کی عبادت کرتے ہو، تمہاری ضرورتیں بعد ہے، رب کی عبادت پہلے۔ للذی ببکہ، وہ وہی گھر ہے جو بکہ میں ہے، مکہ نہیں ہے، بکہ، قرآن بکہ، للذی ببکہ۔ اب کوئی صاحب بولے تب مکہ بولنا غلط کیا؟ مکہ اور بکہ دو نام ہیں، کیونکہ بعض لوگوں کو مکہ بولنا نہیں آتا، بکہ بول دیتے، چونکہ با اور میم دونوں کا مخرج ایک ہے۔ با کی آواز آپ نکالو، با، دو ہونٹ مل کر ہی با کی آواز نکلے گی۔ میم، ماں کی آواز نکالو تب بھی دو ہونٹ نکلا۔ ماں کو ہم ماں کہتے ہیں، دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں۔ اب با یا با جو بھی کہو دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں، کیونکہ باپ اور ماں محبت کا مظہر ہے، محبت کا جلوہ ہے، محبت کا نظارہ ہے۔ سب سے پہلے ہم سے محبت کرنے والے کون ہیں؟ ہماری ماں، ہمارا باپ۔ باپ تو پیدا ہونے سے پہلے آرزو میں رہتا ہے کہ میرا بچہ پیدا ہوگا، کیسا رہے گا۔ ماں بھی ایک دوسرے سے کم نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ماں کا حق زیادہ ہے، کیونکہ اس نے زیادہ بوجھ اٹھایا ہے، مگر محبت پہ باپ بھی کچھ کم نہیں ہے۔ دن بھر محنت کرتا ہے باپ اپنے بچوں کے لیے، کچھ بھی بوجھ محسوس نہیں کرتا، اور کیسا بھی بخیل رہے اولاد کی محبت میں اپنی کمائی کو اڑانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو بکہ مکہ دونوں با اور میم قریب المخرج ہونے کی وجہ سے دونوں کا مخرج ایک ہے۔ مخرج کا معنی کیا ہے؟ آواز نکالنے کی جگہ، آواز کے نکلنے کی جگہ۔ اب دونوں ہونٹ کو الگ رکھ کے با بولو تو نہیں ہوگا، یہ ہوٹ الگ کر کے ملانا ہی نہیں، لیکن باپ بولا تھا ہاں ہی بنے گا، با نہیں، آ بولے گا با نہیں بنے گا۔ باپ بولا تو دو ہوٹ ملا، خود بخود مل جاتے۔ تو ذرا ماں، میم یا ماں بولو، ہوٹ نہیں ملا، نہیں ہو سکتا۔ جب تک دو ہوٹ نہیں ملیں گے کیا نہیں بنے گا؟ نہ با کی آواز نکلے گی، نہ ماں کی آواز نکلے گی۔ تو مکہ میم سے ہے، بکہ بے سے، تو اسی لیے مکے کی جگہ بکہ کہا گیا۔ اور بعض علماء نے کہا کہ شہر کو مکہ کہتے ہیں، خاص کعبے کو بکہ کہتے ہیں، یہ بعض نے کہا ہے، مگر زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ دو ایسے لفظ ہیں ایک کی جگہ دوسرے کو استعمال کرتے ہیں۔ بہت سے الفاظ ہم بھی ایسے استعمال کرتے ہیں، جیسے کباب ہے، کباب تو آپ جانتے ہیں یہ مسلمانوں کی خاص چیز ہے کباب، مگر ہم کباب کو کباب نہیں بولتے، کباب بولتے۔ مدراس والے کباب بھی بولتے، کباب بھی بولتے۔ ذرا اردو کو سنبھال کر بولا تو کباب بولے گا۔ آج کل زیادہ کباب سینٹر آ گئے، اس لیے کباب بولتے ہیں۔ ایک دور تھا کہ کباب کا لفظ مشہور نہیں تھا تو کباب بولتے تھے، کباب کہو کباب بولو، چیز ایک ہے، ہلکا سا فرق ہے۔ اسی طرح مکہ بکہ دونوں ایک ہے۔ تو جو مکے میں ہے وہ گھر، اب اس گھر کی خاصیت کیا ہے؟ مبارکن، برکتوں والا گھر ہے۔ کعبے کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہیں، کسی قسم کی بے برکتی نہیں۔ کعبے کو تم دیکھو ثواب، کعبے کا طواف کرو ثواب، کعبے کی تعظیم کرو ثواب، صرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ النظر الی الکعبۃ عبادہ، کعبے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، مگر احترام والی نظر سے دیکھنا۔ اگر اہانت والی نظر سے دیکھا، کیا ہے یہ، کیا خصوصیت ہے، اس طریقے سے اگر دیکھے گا تو ثواب نہیں ملے گا، عذاب مل جائے گا۔ ارے چیز جو بھی ہو ہے کس کی؟
رب نے جس چیز کو عزت دے دی ہے اگرچہ کہ وہ پتھر ہو اس کی عزت کرنا آپ کے لیے لازمی ہے۔ تو یہ برکت والا مقام ہے کعبہ پورے کا پورا۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ برکت ہوتی ہے کسی جگہ نحوست ہوتی ہے۔ گھر میں جس کمرے میں ہم نماز پڑھتے ہیں وہ برکت والا کمرہ ہے، کسی کمرے میں بیٹھ کے شطرنج کھیلتے ہیں، جوا بازی کرتے ہیں، وہ بھی گھر میں ہی۔ یہ گھر میں دو کمرے، ایک کمرہ نماز کے لیے رکھا گیا اور ایک کمرہ جوا کھیلنے کے لیے رکھا گیا اور ایک کمرہ وہاں بیٹھ کے شراب پینے کے لیے رکھا گیا، ایک کمرہ قرآن کی تلاوت کے لیے رکھا گیا۔ تو ایک ہی گھر میں ایک کمرہ برکت والا ہو گیا، دوسرا کمرہ نحوست والا ہو گیا۔ تو کعبے کے اندر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس میں نحوست، برکت ہی برکت ہے، مبارکن برکت والا، وہ ہدن ہدایت ہے۔ یعنی اگر کوئی کعبے کو عزت و احترام کے نظر سے دیکھے تو اسے ہدایت نصیب ہو جاتی۔ کیسی ہدایت ہے یہ؟ للعالمین، تمام عالموں کے لیے، یعنی تمام عالموں کو یہ کعبہ راستہ بتانے والا ہے۔ کعبہ یہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، کعبہ یہ کہتا ہے کہ اے خدا کے بندے، اے خدا کے بندے، میں ہی وہ مقام ہوں جہاں رخ کر کے نماز پڑھنے سے تیرا خدا راضی ہو جاتا ہے۔ فیہی، اس گھر کے اندر، فیہی، اس گھر کے یعنی کعبے کے اندر، آیات بینات، کھلی نشانیاں، ایک دم روشن نشانیاں ہیں کعبے کے اندر۔ اور ان نشانیوں میں ایک نشانی کیا ہے؟ مقام ابراہیم، ابراہیم کا مقام ہے، مقام ابراہیم، یہ کعبے کے قریب ہے، کعبے کے قریب رکھا گیا ہے۔ مقام ابراہیم، مقام کھڑے ہونے کی جگہ، ایک مقام ہے مرتبے کو بھی مقام کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام بہت اونچا ہے، وہ معنی میں بھی ہے۔ تو اگر وہ معنی لیا جائے تو کعبے کی عزت کرنے والا لازمی طور پر ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو مان لے گا۔ جو ابراہیم علیہ السلام کے مقام کا انکار کرے وہ کعبے کو ماننے والا نہیں ہو۔ تو مقام ابراہیم، مقام اس معنی میں بھی ہے۔ اور دوسرا معنی کیا ہے مقام کا؟ یہ اسم ظرف ہے۔ اسم ظرف کسے کہتے ہیں؟ جس نام کے ذریعے، جس اسم کے ذریعے یا جس نون کے ذریعے کوئی جگہ بتائی جائے۔ تو مسجد اسم ظرف ہے، سجدہ کرنے کی جگہ، مسجد اسم ظرف ہے۔ یہ گرامیٹیکل ٹرم ہے، عربی قواعد کی اصطلاح ہے۔ تو اسے بھی آپ ذہن میں رکھ لیں، جب تفسیر کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو عربی قواعد جسے ہم گرامر کہتے ہیں، یہ کچھ جان لیں گے تو اس سے ہمارا بھلائی ہوگا۔ اس سے ہم کو کچھ تعلق نہیں، یہ کہہ کر اسے چھوڑ دینا، اگنور کرنا، یہ بھی صحیح نہیں۔ تو اس میں ظرف ہے، اس میں ظرف جگہ کو بتانے والا نام۔ تو مسجد سجدہ کرنے کی جگہ، مقام قام یقوم سے بنا ہے جس کا معنی ہے کھڑے ہونے کی جگہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم کعبے کی تم تعمیر کرو۔ تو کعبہ منہدم ہو گیا، گر چکا تھا، مگر پہلے تھا کعبہ، جو تھا وہ نوح علیہ السلام کے طوفان کے موقع پر منہدم ہو گیا، یعنی اس کی دیواریں ٹوٹ پھوٹ کر غائب ہو گئی، لیکن جگہ تو تھی۔ اب کعبہ کہاں ہے؟ خالی جگہ ہے، تو کعبہ کہاں ہے کون جانے؟ اللہ نے بتایا ابراہیم علیہ السلام کو، اے میرے ابراہیم، یہ جو جگہ ہے یہ کعبہ ہے۔ اب یہاں دیواروں کو تو اونچی کرنا ہے، تمہارا کام دیواروں کو اونچی کرنا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو بنایا تو اس سے پہلے کعبہ نہیں تھا، ایسا نہیں۔ دیکھیے گھر،
وہ گھر اتنا ڈیمیج ہو گیا کہ اسے ڈیمالش کر دیا گیا. کرنے کے بعد دوبارہ گھر بنایا گیا تو ایڈریس وہی رہے گا، دوسرا رہے گا. 5/4 جانی جہاں خان روڈ، وہاں پہ گھر، وہ گھر جو ہے ڈیمالش کر دیا. اب ایسا ہو گیا کہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر، صرف زمین نظر آ رہی ہے. پھر آپ اسی جگہ پر دیواریں اونچی کریں گے تو ایڈریس کیا دیں گے؟ وہی ایڈریس دیں گے. تو یہ کعبہ جہاں تھا وہ منہدم ہو گیا، ٹوٹ پھوٹ گیا. ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم یہاں کعبہ بناؤ. تو ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنانے کے لیے کھڑے ہوئے تو اینٹوں کو جوڑ رہے تھے، اینٹ پر اینٹ، اینٹ پر اینٹ. تو ایک پتھر پر کھڑے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پہ کھڑے ہوئے. وہ پتھر ایسے کمال والا پتھر کہ دیوار اونچی ہے، ہاتھ نہیں جا رہا ہے تو یہ پتھر اونچا ہو جاتا. پتھر اونچا ہوتا گیا. جیسا ہمارے پاس آج کل ایسا لفٹ ہے کہ بٹن دباتے ہی کچھ بڑھ جاتا، پھر بڑھتا. وہ کسی بٹن کی ضرورت نہیں تھی، خدا کی قدرت سے یہ پتھر بڑھتا. پھر ابراہیم علیہ السلام کو اترنا ہے تو پتھر خود بخود نیچے ہو جاتا، تو ابراہیم علیہ السلام آ جاتے باہر. اور وہ پتھر ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نیچے موم کی طرح ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کا پاؤں کا نقش اس پر ہے، اس پتھر میں نقش ہے، آج بھی ہے نقش. ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا، پیر کا نقش ہے. کیونکہ پتھر ایک سخت چیز ہے، پتھر پہ نشان کیسے بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس سخت پتھر کو اپنے خلیل کے قدم کے لیے نرم بنا دیا. اور وہ پتھر بھی کیا خوش نصیب ہے جس نے اپنے سینے پر ابراہیم کے قدم کا نقش بنا دیا. آج بھی اس پتھر کی عزت ہے. آپ طواف کرنے کے بعد نماز کہاں پڑھیں گے؟ طواف ختم ہونے کے بعد 2 رکعت نماز ہے، اسے کہتے ہیں واجب الطواف. یعنی وہ 2 رکعت واجب نماز جو طواف ادا کرنے کی وجہ سے آپ پر واجب ہو گئی. تو یہ واجب الطواف کہاں ادا کرنا؟ اللہ نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اے مومنو، ابراہیم کا مقام جو ہے، یعنی وہ پتھر جس پہ میرا ابراہیم کھڑے ہو کر کعبے کو بنایا تھا، اس پتھر کی جگہ تم نماز پڑھو. پتھر رہے گا وہاں نماز پڑھو. تم اللہ کو پسند ہے، اپنے خلیل کا قدم خدا مٹانا نہیں چاہتا. قدم کا نچلا حصہ، قدم کا باٹم نچلا حصہ، اس کا نشان پتھر پہ ایسا نقش ہو گیا کہ ہزاروں برس گزر گئے. ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2000 سال کا وقفہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے اس تک 1445. وہ ہجرت کے پہلے کے 50 پر 3 سال ملانا اس میں تو اور بھی بڑھ جائے گا. تو اتنے 1000 برس گزر گئے مگر اب تک وہ پتھر. تو اللہ نے کہا کہ یہ جو مقام ابراہیم ہے یہ نشانی ہے، ہماری قدرت کی نشانی ہے، ہماری محبت کی نشانی ہے، ہمارے انعام کی نشانی ہے. ہم اپنے بندے کو ایسا انعام دیتے ہیں کہ اس کے قدم کے آگے ہم نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں کہ تمہارا سر جھکے رب کی عبادت کے لیے، تمہارا سر جھکے رب کی عبادت کے لیے، مگر ایسی جگہ جھکے جہاں میرے خلیل کا قدم ہو. تو قدم خلیل کا احترام بھی ہو گیا اور میری عبادت بھی ہو گئی، احترام ہو گیا. تو مقام ابراہیم یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے.
تو پتھر کی سختی میں نرمی آ گئی، موم کی نرمی آ گئی، تو نقش ہو گیا قدم مبارک. کس کا قدم مبارک؟ ابراہیم علیہ السلام. تو بعض لوگ مقام ابراہیم کا مطلب سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا مقام محل ہوگا تاج محل کی طرح مقام ابراہیم. ایسا کچھ نہیں. اب اسے ایک اسٹینڈ کے اندر رکھتے ہیں تو اہتمام اور اس کی حفاظت کے لیے رکھتے ہیں. پتھر کو حفاظت کے لیے سنہری اسٹینڈ کے اندر رکھتے ہیں. اسے لوگ دیکھتے بھی ہیں. ومن دخلہ، جو اس کے اندر آ گیا یعنی کعبے کے پاس آ گیا، کان آمنا، وہ امن والا ہو گیا. امن والا کون ہے؟ جس کے دل میں ڈر نہ ہو، جس کے دل میں خوف نہ ہو. یہاں آ گیا، خدا کی پناہ میں آ گیا، اب خدا کے عذاب سے بچ جائے گا. اور قانون یہ ہے کہ مجرم اگر کعبے کے پاس پہنچ جائے تو اسے کعبے کے پاس سزا نہیں دی جائے، اسے پکڑ کر دوسری جگہ لائیں اور وہاں سزا دیں. غلطی کر کے چلا گیا، کوئی جا کے کعبے کے پاس بیٹھ گیا، تو کیا کعبے کے پاس جا کے اسے قتل کریں یا اسے ماریں گے؟ اس کی غلطی تھی اور وہ غلطی ایسی تھی کہ اسے سزا دی جائے؟ نہیں، اسے امن دیا جائے گا. اگر سزا دینا ضروری ہے تو وہاں سے دوسری جگہ لے آئیں گے، اسے دوسری جگہ لانے کے بعد اسے سزا دیں گے. ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہوا وہ امن پایا. تو آیت کا اور حصہ باقی ہے، اگلے حصے میں حج کا بیان ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. انشاءاللہ آئندہ محفل تفسیر میں اس کی وضاحت کی جائے گی. دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرمائے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے. اے رب کریم ہمارے جو بھائی جو بہن حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں، اے پروردگار ان سب کی حفاظت فرما اور ان سب کے لیے سفر کو آسان بنا دے. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو حج بیت اللہ نصیب فرما اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین.